من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی، ہمارے ایمان کو تازہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرما ہیں. آج ہمارا موضوع آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم الشان شخصیت ہیں، حضرت سیدنا حسن مثنیٰ علیہ السلام. آپ حضرت امام حسن کی اولاد پاک میں سے ہیں. آل رسول کی حسنی شاخ کا گل سرسبد کہیں اگر انہیں تو بجا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک کو اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر فضائل سے نوازا، ان میں ایک ان کا حسن و جمال اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت تھی. یہ مجدہ جاں تو دونوں بھائیوں کو، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کو عطا ہوا تھا کہ یہ دونوں بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. چنانچہ وہ سرداری ان دونوں کی اولاد میں رہی اور آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی، قیامت کے بعد بھی رہے گی. حضرت امام حسن کی اولاد امجاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت دینی، ملی اور اہم قومی خدمات کے لیے بھی چنا اور روحانی اوصاف سے بھی متصف فرمایا بطور خاص. یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حسینی سادات میں یہ اوصاف حمیدہ نہیں تھے، معاذ اللہ ان میں بھی تھے. یہ ذرا تخصیصی اور امتیازی شکل میں ہمیں یہاں نظر آتے ہیں. اولاد حضرت امام حسن علیہ السلام نے طاغوتی حکومتوں کے خلاف عہد بعہد علم بغاوت بلند کیا اور اپنی جانوں کی قربانیاں دیں. ایسا ظلم سہا کہ ہر بار کربلا کی یاد تازہ ہوتی رہی. ایسا لگتا ہے کہ ایک کربلا حضرت امام حسین اور آپ کے خانوادے کی تھی، اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا کربلاؤں کا، جس میں اولاد حضرت امام حسن نے قربانیاں پیش کی. یہی سبب ہے کہ اولاد حضرت امام حسن کو اولاد حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں خطہ حجاز سے پہلے سفر کرنا پڑا. انہیں ہجرت کرنی پڑی، وہ مجبور کر دیے گئے ہجرت کرنے پر، اور اطراف و اکناف عالم میں جہاں گنجائش ہوئی، جہاں جگہ ملی، وہاں انہوں نے مستقر بنایا. ہم جب سادات کی ہجرت کا معروضی جائزہ لیتے ہیں اور تاریخی تناظر میں اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے. ان المیوں کو، ان تکلیفوں کو، ان مصائب کو کہ جب ان پر ان کے نانا کی امت نے زمین تنگ کر دی تھی تو سادات کے خانوادوں پر، محترم ترین خانوادوں پر کیا گزر رہی تھی. اولاد امام حسین علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ائمہ تصوف بھی پیدا کیے. آپ اندازہ فرمائیے نا، حضرت سیدنا حسن مثنیٰ علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک بزرگ کا میں نام لیتا ہوں، آپ کے دل احترام میں وجد کرنے لگیں گے. حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. ان کا سلسلہ نسب ان کے توسط سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام حسن کی اولاد پاک کو ایک یہ شرف اور امتیاز بھی حاصل رہا کہ جو اوقاف امیر المومنین علی تھا اور اوقاف حضرت سیدہ فاطمہ تھا، یہ خاندان پاک اس کا متولی اور سرپرست رہا. سبحان اللہ. اور ایک اور اہم بات یاد رکھنے کی ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے اور یہ بڑا مشکل ہے. آپ اندازہ فرما لیجئے کہ خاندان سادات سے باہر جتنی بھی قوتیں تھیں، ان میں مسلمان کہہ لیجئے، منافق کہہ لیجئے، کفار شامل کر لیجئے، مشرکین شامل کر لیجئے، سب کی سر توڑ کوششیں رہیں
کہ حسنی اور حسینی خاندانوں میں تنازعات پھوٹ پڑے. وہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہوتی ہے. اختلافات نہیں پھوٹے. کیوں پھوٹنے تھے؟ اس نانا کی اولاد تھی جس نے اتحاد کا درس دیا تھا، جس نے صلہ رحمی گھٹی میں پلائی تھی. یہ تمام تر سازشیں ان دونوں خاندانوں نے سہی، مگر باہمی محبت، اتحاد، اتفاق اور یگانگت کو برقرار رکھا اور آپس میں رشتے ناطے بھی کیے. چنانچہ حضرت سیدنا حسن مصنع اپنے چچا، عظیم الشان چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے داماد بھی ہیں. اور آگے آپ کی نسل جو چلی، جو آج تک قائم ہے، برقرار ہے، وہ جو ورفعنا لک ذکرک کی شان ہے اور وہ جو شان کوثر ہے، اس کی ساری صفات ان دونوں شاخوں میں جمع ہیں. سانحہ کربلا میں بھی حضرت سیدنا حسن مصنع کی شرکت ثابت ہے، اور آپ شدید زخمی ہو گئے تھے، اور زخمیوں میں اور شہداء میں آپ موجود تھے فرش زمین پر، کہ آپ کے ننہالی قبیلے کے کچھ لوگوں نے آپ کو پہچانا اور دیکھا کہ ابھی کچھ رمق جان کی باقی ہے، تو انہوں نے ان کو اپنی تحویل میں لیا، مرہم پٹی کی، علاج معالجہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی. اس کے بعد آپ کی شادی ہو چکی تھی، اولاد ہوئی جس کا تذکرہ ہم سنیں گے، اور کم عمری ہی میں، نوجوانی ہی میں آپ وصال فرما گئے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے ناظرین کہ سادات ہی کی عمریں آخر کیوں کم ہوتی رہیں عہد رسالت کے فوراً بعد. بہت ہی المناک ہے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں اور یہ باتیں ہم سے کیوں مخفی ہیں؟ وہ کیا اسباب اور عوامل تھے کہ عام مسلمان، عام لوگ تو 70، 80، 85، 90 کی عمر پا رہے تھے، اور سادات کے گھرانے کے جو نونہال تھے 30 سال، 32 سال، 25 سال، حد ہو گئی تو 40 سال. یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، اور میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. ناظرین کا فرض ہے، یہ دینی فریضہ بھی ہے اور ہمارا ملی فریضہ بھی ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، منابع کا جائزہ لیں، مآخذ کو پرکھیں اور نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عابد، زاہد، صالح، معاملہ فہم اور بافراست اولاد سے نوازا، جس کا تذکرہ ہم کریں گے. ڈاکٹر تنولی صاحب، آپ کچھ اضافہ فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن مصنع علیہ السلام، ان کی شخصیت اور ان کے محاسن، ان کے احسانات اس امت پر. ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کا جب تذکرہ ہوتا ہے، اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا. ایک سبب یہ ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کی مختلف مواقع پہ تلقین فرمائی کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے. اور ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اس امت کا تسلسل، اس امت کی بقا اور ہماری زندگی اہل بیت اطہار کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے. وہ بئی معنی کہ خلافت راشدہ کے بعد ناظرین کرام اگر ہم دیکھیں تو جب ملت اسلامیہ اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہوئی تو وہ ویلیوز، وہ نظام، وہ اقدار جو خلافت راشدہ نے ایک نظام کی شکل میں ڈال دی تھی قرآن و سنت سے لینے کے بعد، ان کو آگے کیسے چلانا ہے، وہ راستہ ہمارے سامنے حسنین کریمین نے متعین کیا. آپ امام حسن کو دیکھیں. حضرت علامہ کہتے ہیں، علامہ اقبال، آن یک شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پاس زد بر سر تاج و نگی. ایک تو یہ راستہ تھا. کیا راستہ؟ امام حسن، وہ حسن جو شمع شبستان حرم ہیں، وہ حسن جنہوں نے اس وقت تاج و تخت کو چھوڑ کے ملت کی جمعیت کی حفاظت کی. یعنی جس وقت ملت اسلامیہ افتراق کا شکار ہو رہی ہو، انتشار کا شکار ہو رہی ہو، تو اس کو واحد کیسے رکھنا ہے، اس کو جست واحد کیسے بنانا ہے. ایک تو یہ راستہ ہے. اور دوسرا کیا؟ دوسرا حسین کا راستہ. جس وقت ملی اقدار، دینی اقدار تباہ و برباد ہو رہی ہوں، پامال ہو رہی ہوں، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت وہ راستہ ہے جو امام حسین نے ہمارے سامنے متعین کیا. اور آگے جب ہم ناظرین کرام دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار کو، تو اہل بیت اطہار کے اندر یا تو امام حسن کے راستے پہ اس ملت کے تحفظ کا اہتمام ہو رہا ہے، یا امام حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے اس ملت کے تحفظ کا اہتمام ہو رہا ہے. دنیا کے اندر ہر خاندان میں ہی قربانیوں کی آپ کو داستان مل جائے گی، لیکن وہ قربانیاں ذاتی مفادات کے لیے ہوں گی، وہ قربانیاں اپنے شخصی اقتدار کے لیے ہوں گی. یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے جس میں جتنی قربانیاں
حق کے لیے دی گئیں، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملے گی. سبحان. اور انہی میں سے ایک عظیم ہستی امام حسن مصنع ہیں جن پہ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ تنوری صاحب. ہمارے ساتھ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو بہت محترم مہمان تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ناظرین آپ کو بخوبی جانتے پہچانتے ہیں اور آپ کے لفظ کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے دوسرے مہمان علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب ہیں. حضور والا، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. سر آنکھوں پر آپ کی آمد ہے. اور ہمارے ساتھ ناظرین مکرم، ہمارے آپ کے پسندیدہ نامور قوال جناب شیر میاں داد خان تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھی پوری ٹیم موجود ہے. ان کا بھی ہم دل سے خوش آمدید کہتے ہیں ان کو، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہماری محفلوں کو رونق بخشتے ہیں اور ہمارے ذوق میں لطف اور لذت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین، 92 نیوز چینل کے رحمت رمضان میں سحر ٹرانسمیشن میں آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت سیدنا حسن مصنع علیہ السلام کے ذکر خیر کی. حضور والا اعظم نوری صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پھول، سبحان اللہ، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، آپ کے فضائل اور مناقب کچھ ارشاد کیجئے، کیونکہ جس پھل کی ہم نے بات کرنی ہے وہ انہی درختوں کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، نشانی ہے اور عطا ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تنوری صاحب بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے آج اہل بیت اطہار کی محبتوں کو جس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے، سبحان اللہ، وہ یقیناً سننے والوں کے لیے ایمان کی تسکین کا ذریعہ بنا ہے. بے شک. اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے ماشاءاللہ اس میں جو رنگ بھرے ہیں، اس سے محفل کا رنگ جو ہے وہ بڑا دوبالا ہو گیا ہے. آپ نے جن ہستیوں کا ذکر کرنے کی سعادت مجھے عطا کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کونین نے اپنی بڑی خاص نعمتوں کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی تسلسل میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر اللہ نے جاری کیے. ان میں سے ایک عصمت کا سمندر مخدومہ کونین، ایک علم کا سمندر مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو تفسیر میں عرض کر رہا ہوں یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور میں بیان فرمائی. سبحان اللہ. اچھا، جب یہ دو سمندر جو ہیں ملے ہیں، مجمع البحرین ہوا ہے، قران الصادین ہوا ہے، تو اس میں سے پھر قرآن کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اس میں امام حسن کی شکل میں ایک لؤلؤ نکلا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شکل میں ایک مرجان نکلا ہے. اور ان دو ہستیوں کے بارے میں جس کو رحمت کونین آپ نے انٹرو میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کو انٹروڈیوس کروانے کے بعد رب نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنی بڑی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، بلکہ میں اس کے ساتھ وہ الموجم الاوسط کی حدیث جوڑوں گا تو بات لطف دوبالا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا استقر اہل الجنۃ فی الجنہ، جب جنتی جنت میں جا کے سیٹل ہو جائیں گے نا، تو اس وقت جنت اپنا ایک مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی. اللہ اللہ. قالت الجنہ، جنت کہے گی یا رب وعدتنی ان تزیننی برکنیک، اے اللہ تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ تو مجھے خاص قسم کے ایک بڑے خوبصورت ستونوں سے مزین کرے گا، آراستہ کرے گا، اور میرے حسن کو دوبالا کرے گا. سبحان اللہ. تو اب سارے معاشر کے معاملات طے ہو گئے ہیں،
تو وہ دو میرے حسن کو بڑھانے کے لیے رکن کہاں ہیں کہ جن سے میرا حسن دوبالا ہو جا. جواب سنیے رب ذوالجلال کیا فرمائیں گے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور اس جواب کے اندر ہی ان دونوں شہزادوں کی عظمت چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے جنت مجھے میرا وعدہ یاد دلانے والی, علم ازین کا بالحسن والحسین, سبحان اللہ, سبحان میں نے تمہیں حسن و حسین سے ڈیکوریٹ نہیں کر دیا, کیا بات ہے, مزین نہیں کر دیا, آراستہ نہیں کر دیا. تو یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن مجید فرقان حمید میں تنولی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان ہستیوں کو کس طرح چھوٹی چھوٹی عمروں میں امت نے جو ہے وہ کن آزمائشوں میں سے گزارا, بے شک اس پر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت کلام کیا. اچھا, انہوں نے جب سورہ کوثر کی تفسیر لکھی نا, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, 15 معنی بیان کیے انہوں نے. اللہ اکبر. ان میں سے تیسرا معنی جو ہے وہ بیان کیا, انہوں نے کہا کہ القوثر اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور علیہ السلام کو جو کوثر عطا کیا گیا ہے اس سے مراد ہے رحمت کونین کی اولاد اطہار, اہل بیت اطہار. اور وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ھذہ السورۃ نزلت ردا لمن آبہ بعدم الاولاد, یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا, ابتر کہا تھا. اور قرآن نے پھر ان کو کہا کہ ان شانئک ھو الابتر. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی. وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے یؤتیہ نسلا یبکون علی مر الزمان. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اس سے کوثر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسی نسل پاک عطا کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, ایسی پر نور نسل عطا کی ہے کہ زمانے گزرتے جا رہے ہیں وہ نسل اسی طرح باقی ہے اور پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے. امام رازی نے 2 سوال پوچھے اپنے پڑھنے والوں سے, اور وہی 2 سوال آج ان کی وساطت سے پوری امت سے 92 چینل کے پلیٹ فارم سے پوچھے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا انظر, اس بات پہ ذرا غور کیجئے, اس بات پہ سوچئے. آپ نے بھی انٹرو میں کہا تھا کہ امت سوچے اس بات پہ, امام رازی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ امت غور کرے, سوچے کہ کم قتل منہم, اللہ اکبر, کتنے ائمہ اطہار کو شہید کیا گیا, کتنے شہزادے جو تھے ان کو اس گلشن اہل بیت کے پھولوں کو مسلا گیا. مطلب ایک لمبی فہرست ہے, لمبی فہرست ہے. آپ امام علی مقام امام حسین سے شروع ہو جائیں, امام حسن مجتبیٰ سے شروع ہو جائیں, بلکہ اوپر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا سے شروع ہو جائیں, تو ایک لمبی فہرست ہے. لیکن آگے جملہ سنیے ان کا, وہ کہتے ہیں کتنے ائمہ کو شہید کیا گیا. ثم العالم ممتلئ منہم, لیکن جہان آج بھی انہی سے بھرا ہوا ہے. آج بھی ہر طرف آپ کو اس نسل پاک کی بہار نظر آئے گی. کیا بات. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سبحان اللہ. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. ان کا زمانہ آج بھی بھرا ہوا ہے. اور پھر دوسرا وہ دعوت فکر دیتے ہیں, ان کا انظر کیف کان منہم من الاکابر من العلماء. ان کا باب و مدینۃ العلم کی نسل سے آگے یہ نسل پاک چلنے والی رحمت کونین کی, اس میں دیکھو تو صحیح علم کے کیسے کیسے درخشندہ ستارے ہیں, کیسے کیسے پر نور مینار ہیں. انہوں نے کہا امام باقر کو دیکھ لو, امام صادق کو دیکھ لو, امام علی رضا کو دیکھ لو, آپ جس کو, امام نفس زکیہ کو دیکھ لو, آپ جس کو بھی دیکھیں گے وہ آپ کو علم و عمل, زہد و ورع, تقوی و طہارت کی خیرات بانٹتا ہوا نظر آئے. ڈاکٹر صاحب, بلکہ ڈاکٹرین ماشاءاللہ, 2 ڈاکٹر صاحبان آج غلام حسنین, ادھر ذکر حسنین اور کرنے والے ڈاکٹرین غلام حسنین. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور ہم غلاموں کو بھی آپ نے اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے انشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں میں ایک کانٹیکسٹ کے حوالے سے اپنے ویورز کو دعوت فکر دینا چاہوں گا. آیت نمبر 60 ہے
اور پھر آیت نمبر 62 ہے جی 60 اور 62 جی 60 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الحق من ربک، جی یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اچھا آگے 61 کو چھوڑ کے 62 میں کہا ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ یعنی پہلی آیت میں بھی حق، ہائے آگے ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں بھی حق، اور بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں مباہلہ کا وہ خوبصورت منظر اللہ ہے، اکبر اللہ اکبر خوبصورت منظر ہے اللہ اکبر کہ جس میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس کا مطلب ہے پہلے بھی حق، بعد میں بھی حق، اور بیچ میں جو 5 نفوس قدسیہ ہیں وہ ہے احقاق حق کا فریضہ ادا کیا بات ہے، دلیل وہ ہے احقاق حق کا فریضہ ادا کرنے والے. اور ڈاکٹر سنولی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس دور کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس دور کے امام نے اسی انداز سے احقاق حق کیا. کسی نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ اپنی زبان سے اپنا انٹروڈکشن کروائیں؟ کیا خوبصورت ایمان افروز انٹروڈکشن انہوں نے کروایا. انہوں نے کہا انا ابن البشیر، انا ابن النذیر، انا ابن السراج المنیر. سبحان اللہ. انہوں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں جن کو رب ذوالجلال نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یہ کہہ کے مخاطب کیا تھا. اور آگے فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ ڈیلی 6 ماہ تک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سحر کے وقت، اور آ کے ہمارے دروازے پہ دستک دے کے کہتے الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت جاگ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا. اور پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 ماہ تک یہ آیت پڑھ کے امت کو بتاتے رہے کہ اس کا اولی مصداق کون لوگ ہیں. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو تطہیر کی چادر کی خیرات ملی ہے یہ ہمارے دروازے پہ آ کے رحمت کونین ہمیں کہہ کے جاتے تھے. اور میں اس جملے پہ بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا نحنو لحمہ وَدَمُهُ وَنَفْسُهُ، اور بات ختم کر دی. ان کا ہم ان کا گوشت ہے، ان کا خون ہے، ان کے نور نظر ہیں، ان سے منسوب ہیں. اور بات ختم کس پہ کی؟ وَنَحْنُ مِنْهُ وَهُوَ مِنَّا، سبحان اللہ، ان سے ہیں اور وہ ہم سے. کیا بات سبحان اللہ، سبحان اللہ. تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، اللہ تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے. بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے، اور بس اتنا کہہ رہا ہوں حسین بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم نوری صاحب اللہ سلامت رکھے، کیا نوری کلام فرمایا آپ نے، اور منور کر دیا ہمارے قلب و باطن کو. جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، علامہ صاحب جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پاک کو کہ میرے آل بیت اطہار اور قرآن مجید جڑے رہیں گے تاکہ وہ میرے ساتھ آ کے حوض کوثر پہ میرے ساتھ مل جائیں گے. اچھا، اس فرمان پاک کی سمجھ آتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، قرآن مجید کے نظام، قرآن مجید کا جو تعلیمات ہیں ان کے قیام کے لیے ان کے کردار کو دیکھتے ہیں. تو ناظرین کے لیے، ہمارے لیے آپ اس والے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کے اس پہر اہل بیت کا ذکر کرنا یقیناً یہ بخت بیداری کی علامت ہے. سبحان اللہ. مبارک ہیں وہ روحیں جو نور پاتی ہیں ذکر اہل بیت سے. سبحان اللہ. اور کتنے اعلیٰ وہ دلوں کے ظرف ہیں جن میں یہ محبت رکھی گئی. سبحان اللہ. اور کتنے خوش نصیب وہ وجود ہیں جن کو قرار ملتا ہے اہل بیت کی بات کر کے. سبحان اللہ. اور جن کو اللہ رب العالمین نے اس گروہ میں رکھا ہے جو قیامت تک اہل بیت کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے. سبحان اللہ. اور یہ ہیں ہی اس لائق کہ ان کا نام بھی بلند رہے، ان کا ذکر بھی بلند رہے، اور ان کا پیغام بھی بلند رہے. اور اللہ رب العالمین اس کو ضرور بلند رکھے گا کیونکہ یہ خون رسول ہے، اور خون رسول کی تعظیم و توقیر اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار جن کے
دو بڑے شہزادے جن سے پورا سلسلہ آگے چلتا ہے، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام. آپ کی جو شخصیت ہے، انہوں نے دین کا قیام، وہ اسلام کا صدر اول ہو یا پھر اسلام کا انتہا ہو جب قیامت قائم ہو رہی ہوگی، انہی کا گھرانہ ہے کہ جن کی خوشبو سے اسلام مہکتا رہے گا. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی ان کو اپنا پھول نہیں کہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے اپنا پھول کہہ کے بتا دیا ہے کہ دنیا کے تمام پھولوں کی خوشبو تو ختم ہو جائے گی، اگر کوئی خوشبو باقی رہے گی تو رسول اللہ کے پھولوں کی خوشبو باقی رہے گی، جن کو ختم کرنے کے لیے بڑی طاقتیں استعمال کی گئیں، بڑی قوتوں نے اپنا زور لگایا، بڑی مشینری استعمال کی گئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی خوشبو حسن بھی باقی ہے، خوشبو حسین. سبحان اللہ. اسلام کو اگر آپ دو پہلوؤں میں دیکھیں، ایک ہے علم کا پہلو اور دوسرا ہے نفاذ کا پہلو. علم کا پہلو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر اس کی بقا کے اندر سب سے زیادہ زور لگانے والے، طاقت صرف کرنے والے، زندگیاں وقف کرنے والی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی تو وہ اہل بیت اطہار کے شہزادے ہیں. اور اگر آپ کو اسلام کے نفاذ کے اندر اور اسلام کی سربلندی کے اندر جو ہے اگر کوئی افراد آپ کو نظر آئیں گے تو اس میں اہل بیت کا کردار آپ کو بڑا بلند و بالا نظر آئے گا. وہ غزوہ بدر سے لے کر کے آپ کو کربلا کے میدان تک اور اس کے بعد امام مہدی کے پرچم بلند کرنے تک، اگر آپ کو ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور ہر ظالم کے سامنے کوئی سینہ تان کے کھڑی شخصیت نظر آئے گی تو وہ یا امام حسن کا بیٹا ہوگا یا امام حسین کا بیٹا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حقیقت ہے. اور اس کو اگر آپ صدر اول کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو پھر امام حسن مجتبیٰ کی قربانیاں دیکھیں. جب اسلام کے اوپر سب سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ کب درپیش آئی ہے، جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لمحے اسلام کے اوپر آئے ہیں، تو اس وقت بھی اگر ان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھنے والی شخصیات ہیں تو وہ امام حسن کی شخصیت ہے، امام حسین کی شخصیت ہے. اس کے بعد اسلام کے اوپر جب ہے دونوں جانب سے تلواریں نکل چکی تھیں، خون بہہ رہا تھا اور انتہائی مشکل مرحلے تھے، وہاں پر مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے تھے. اس وقت اگر آپ کو کوئی دانا شخص، مدبر شخص اور انتہائی سرداری کا حامل شخص اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت رکھنے والی شخصیت امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں سامنے آتی ہیں، جو دونوں طرف کی تلواروں کو میان کے اندر داخل کرتے ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتے ہیں اور اسلام کو جو ہے اکناف عالم میں پھیلانے میں جو ہے وہ اپنی جد و جہد اور کوششوں کے اندر سرگرم ہو جاتے ہیں. وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں. امام حسن مجتبیٰ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں وہ پگ حضرت امام حسین کے سر پر آ جاتی ہے اور وہ پھر اس پگ کی لاج ایسے رکھتے ہیں کہ وہ پھر حضرت علی اکبر کی بھی قربانی دیتے نظر آتے ہیں، علی اصغر کی قربانی دیتے نظر آتے ہیں، حضرت قاسم کی قربانی دیتے نظر آتے ہیں، اپنے شہزادوں کی اور اپنے دوستوں کی، اپنے غلاموں کی، اپنے بھتیجوں کی اور اپنے بھائیوں کی قربانیاں دے کر وہ کربلا کے میدان کے اندر اسلام کی آبیاری، اسلام کی حفاظت، اسلام کی ایک ایک کومپل نہ ٹوٹنے پائے، اس کے اوپر اپنی رگیں جا کٹواتے نظر آتے ہیں. تو یوں پھر ایسے تو نہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کہہ دی تھی، کہا لوگو یہ سن لو، ایک دن کی محبت اہل بیت کی وہ ایک سال کی عبادت پر بھاری ہے. اللہ اکبر. انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا. یہ صحابہ کرام کا اعتراف ہے. ہاں یہ اعتراف ایسے نہیں تھا. وہ ان کے یہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے تھیں. حضرت ابو محزم نے کتنی بڑی بات کہی کہ حضرت ابو ہریرہ کو ایک جنازے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ امام حسین اپنی سواری پر سوار تھے اور وہ اپنا جو ہے نا وہ پگڑی اتار کے اس کے ساتھ آپ کے نالین صاف کر رہے تھے اور اس کی گرد جھاڑ رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہی قدم ہے جنہوں نے اسلام کو ثابت قدمی عطا کری ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا بھی ہے. قیامت تک کا وہ فلسفہ ہمارے سامنے واضح کر دیا. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، اور وہ واقعی جدا نہیں ہوئے. انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کیا. اور پھر جب آگے کا آپ دور دیکھتے ہیں، حضرت امام زین العابدین جو کہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں،
اور جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں حضرت حسن مصنع، وہ امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی ہے یہاں پر کہ مدینے میں امام زین العابدین بیٹھے ہیں اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علمی جو ہے اس کو پھیلانے میں زندگی صرف کر رہے ہیں، اور حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فلسفہ جہاد اس کو جو ہے امام حسن کے شہزادے حسن مصنع آگے پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ اور یوں اس طریقے سے اسلام اگر آپ کو مکمل طور پہ اپنی شرائط اور اپنے تمام ستونوں کے ساتھ کہیں پر نظر آئے گا تو وہ بی بی فاطمہ کے شہزادوں میں نظر آئے گا۔ ہم ان کے جو ہے نا وہ ممنون و مشکور ہیں، اور ہم قیامت تک ہماری نسلیں ان کی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسلیں قربان کر کے ہماری نسلوں کو در الہ پر اور در رسول پر ڈال دیا۔ رب تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے وجود کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بالکل دیکھیں یہ جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اگر ہم ائمہ اطہار کو دیکھیں تو سارے ائمہ شہادت جی بالکل ایسے کے دروازے سے گزر کے آخرت میں گئے ہیں، کسی امام کی تب بھی موت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایسے ایک ایسا سلسلہ ہے قربانیوں کا، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ حضرت نوری صاحب اور علامہ صاحب، میرا دل بہت دکھا ہوا ہوتا ہے ایک خاص نقطے پر، اور میں آج ضرور یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم کو بالاتفاق والاجماع حضرت امام حسن کو 5واں خلیفہ راشد کہنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ یعنی ہم اس میں پتہ نہیں کیوں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کسی کو 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں، کبھی کسی کو 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ جتنی مدت خلافت ہے حضرت امام حسن کی مسلمہ، بے شک، وہ شامل کیے بغیر مدت خلافت راشدہ پوری ہی نہیں ہوتی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رکھی ہے۔ بے شک ایسے۔ دوسرا مسئلہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس میں اتنی بے اعتدالی کی جاتی ہے، فریقین گروہ بڑے، کہ حضرت امام حسن بہت ہی زیادہ شادیاں فرماتے تھے۔ اچھا بھائی شادیاں، اچھا اس کی لاجک بڑی عجیب دی جاتی ہے کہ جی اس سے نسب رسول سے وابستگی مطلوب ہوتی تھی لوگوں کو۔ اب جو نسب رسول سے وابستگی کے لیے شادیاں ہو رہی ہیں اس کا کوئی ریکارڈ تو ہونا چاہیے نا۔ جی آپ سارے محققین اور مورخین سے کہہ دیں کہ بھئی وہ جو ایک لمبی تفصیل آپ فراہم کرتے ہیں حضرت حسن کی شادیوں کی، اس کی تفصیل فراہم کریں جی، تو وہ حد اعتدال سے ہرگز تجاوز نہیں کرے گی۔ 10 9 10 جتنی کئی صحابہ کی مل جاتی ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا گروہ موجود تھا بے شک ایسے۔ جو ائمہ اہل بیت اطہار کے خلاف ایک پروپیگنڈا یا ان کی شخصیت کو معاذ اللہ مسخ یا متنازع بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور حد ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے فخر سے اور بڑے امتیاز سے جن کو صلح کا نام دیا، پیامبر صلح قرار دیا، ان کی صلح پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو ہم آپ سے استفادہ کریں گے اس موضوع پر۔ ابھی ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، بہت جلد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم اعظم نوری صاحب سے استفادہ کریں گے بہت اہم موضوع پر۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروفیسر نوری صاحب، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میں اس کو مختصر سوالوں کی صورت میں کرنا چاہوں گا، شاید اس میں مجھے بھی فائدہ ہو جائے، ناظرین کو بھی فائدہ ہو جائے۔ ایک تو مصنع کا کیا مطلب ہے، اور حضرت حسن مصنع کیوں یہ لقب پڑا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اجازت دیں خصوصی طور پہ تو میں ایک شعر بھائی کے لیے سنانا چاہوں گا، ضرور کیا نہیں، جس خوبصورت انداز اور آہنگ میں انہوں نے ہمیں مولانا جامی علیہ الرحمہ کا کلام سنایا وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ نہ جانے کون سی دولت ہے ان کے لہجے میں، نہ جانے کون سی دولت ہے ان کے لہجے میں، یہ جب بولتے ہیں دنیا خرید لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ اساتذہ کا کلام پڑھتے ہیں تو پھر ان اساتذہ کی روحانی توجہات سے ایک خاص ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ بے شک، اللہ ان کے سوز و گداز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو سوال پوچھا ہے بنیادی طور پہ حضرت امام حسن مصنع رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، مصنع کا مطلب ہوتا ہے، آپ کا اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ بلکہ وہ
جب دربار کوفہ میں اور دربار شام میں امام زین العابدین علیہ الرحمہ کی جلوہ گری ہوئی واقعہ کربلا کے بعد، تو وہ جس کا بھی نام پوچھتے وہ جواب میں کہتے علی ہے، جس کا بھی نام پوچھتے وہ جواب میں کہتے علی، وہ کہتے وہ تو شہید ہو گئے، وہ کہتے وہ بھی علی تھے میں بھی علی، سبحان اللہ۔ تو وہ ہر جگہ پہ مطلب اس زمانے میں نسل در نسل نام جو ہے وہ آگے چلتے تھے۔ تو بنیادی طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نظر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام حسن تھا، تو یہ آگے ان کے فرزند تھے، ان کا نام بھی حسن تھا، یعنی حسن بن علی، حسن بن حسن۔ اچھا آگے ان کے فرزند تھے، ان کا نام بھی حسن تھا۔ اب 3 حسن اکٹھے ہو گئے، تو ان میں فرق کرنے کے لیے بائیں طور کے سننے والے کو پتہ چل جائے کہ کس حسن کی بات ہو رہی ہے، پہلے کو حسن مجتبیٰ کہا گیا، انہیں حسن مصنع کہا گیا، یعنی سیکنڈ حسن، یعنی حسن ثانی، حسن ثانی، عکس جمیل ان کا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا، اور حسن تیسرے حسن مثلث، یعنی ثالث، تیسرے عکس جمیل امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اس وجہ سے انہیں حسن مصنع کہا جاتا کیا تھا۔ بات۔ ہم جن تذکار کو آج اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ کتنے اونچی اور اعلیٰ ہستیاں ہیں، پارہائے صحف، سبحان اللہ، غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اور آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، آمین، اور خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر، سبحان اللہ، خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر، ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بے لوس تینت والے لوگ ہیں، یہ بے لوس تینت والے لوگ ہیں۔ امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا آپ ان کی نسبتیں دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نسبتوں کی کہانی سنائی تھی۔ میں جلدی سے وہ حدیث پاک تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر لائے، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد رحمت کونین نے امام حسن کو دائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور امام حسین کو بائیں کندھے پہ، اور آ کے 8 رشتے کاؤنٹ کیے، فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو لوگوں میں دادا اور دادی کے اعتبار سے، چچا اور پھپھو کے اعتبار سے، ماموں اور خالہ کے اعتبار سے، ماں اور باپ کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا و اما و امتا و خالا و خالتا و ابا و اما۔ سارے صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، آقا جی بتائیے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جدہما رسول اللہ، جدتہما خدیجہ، خالہما قاسم، خالاتہما رقیہ و کلثوم، امہما جعفر بن ابی طالب، امتہما ہانی بن ابی طالب، ابوہما علی بن ابی طالب، و امہما سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ 8 رشتے گننے کے بعد آپ ایک چین دیکھیے، اور میں یہ ہمیشہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس چین کے صدقے میں اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ آمین۔ آپ نے فرمایا کہ جدہما فی الجنہ، ان کا نانا بھی جنت میں خود نہیں جائیں گے بلکہ اوروں کو جانے کا وسیلہ بھی بنیں گے، جنت ان کے صدقے میں۔ جدتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، امہما۔ 8 رشتے بیان کرنے کے بعد فرمایا من احبہما ہوا فی الجنہ، فرمایا جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ان کے یہ نور نظر ہے امام حسن مصنع۔ ان کی والدہ ماجدہ کا بڑا خاص کنٹریبیوشن ہے، اور ماؤں کا ہمیشہ بڑا خاص کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں خولہ بنت منظور رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امام حسن مجتبیٰ کے جب دیکھیے ان کو کتنی محبت تھی، جب ان کے نکاح میں آتی ہیں تو میں اس کو نا ذرا ان کی کچھ چیزوں کو شارٹ کر کے تو کوئی خاص چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہیں پتا تھا کہ یہ خانوادہ کون سا ہے۔ اچھا اس سے پہلے بھی ان کی ایک جگہ شادی ہوئی تھی، اور وہ اس سے محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بیٹے تھے ان کے، اور وہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے، تو اس کے بعد پھر ان کی یہ سیکنڈ میرج تھی امام حسن مجتبیٰ سے۔
یہاں پہ میں روک کے بات بتانا چاہوں گا کہ یہ دوسری شادی جو ہے اسلام میں، اس کو بہت زیادہ اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے اسلاف نے اس کو اس طرح لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے بر صغیر کا، کہ جس کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اچھا، جب ان کے نکاح میں آئی نا، تو جب امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ جب ان کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد نا ان کو بہت سے نکاح کے پیغام آئے، جی بہت سی جگہوں، اور بڑے اعلیٰ اعلیٰ حسب نسب خاندان والوں کے۔ جب کثرت سے پیغام آنے لگے نا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا جس کے بعد پیغام آنے بند ہو گئے، اور وہ قسم اٹھا کے کہا، انہوں نے کہا مجھے پیغام نکاح بھیجنے والے سن لیں، واللہ ما یکون لی حمون بعد رسول اللہ، اللہ اکبر، آقا کے سسرال کو پانے کے بعد اب میں کسی اور گھر کی بہو نہیں بن کیا سکتا، بات ہے، کیا بات اب میں انہی کے ساتھ قیامت تک منسوب ہوں۔ یہ والدہ ماجدہ ہیں سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بہت سی نسبتیں ہیں، یعنی آپ خانوادہ اہل بیت کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا انا تارکم فیکم ثقلین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تھیوری ہے ایک پریکٹیکل ہے، تھیوری قرآن ہے اور پریکٹیکل میری اہل بیت اطہار ہیں۔ اپنے دور میں امام حسن مصنع نے پریکٹیکل ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور کرتے بھی کیوں نہ، کہ ان کی نسل میں سے ہیں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام وصال قریب آئے نا ظاہری حیات طیبہ کے، تو سیدۃ النساء نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور وہ لے کے خدمت اقدس میں حاضر ہو گئی، کہتی ہیں بابا جان یہ دونوں آپ کے نور نظر ہیں، فورثہما، اپنی روحانی وراثت میں سے ان کو بھی کچھ عطا کیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، اما الحسن فلہ ہیبتی، یہ جو حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت جو دشمنوں پہ طاری ہوتی ہے وہ عطا کر رہا ہوں، وسوددی، اور اپنی سیادت جو سرداری ہے کائنات کی وہ عطا کر رہا ہوں، سبحان اللہ، وَأَمَّا الْحَسَنِ وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اور حسین کو میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جن دو ہستیوں کو براہ راست کریم آقا کی بارگاہ سے یہ دو خیراتیں ملی، ان دونوں نے مل کر امام حسن مصنع کی تربیت کی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ ان کی ہیبت اور سعادت بھی منتقل ہوئی، اور امام حسین کی جرت اور امام حسین کی سخاوت بھی ان کو منتقل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن مصنع اپنے دور میں سخاوت، طہارت، عفت، پاکیزگی، اطاع کے حق، ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا، اس پہ اس کردار پہ تھے کہ لگتا یوں تھا کہ جیسے سارے ان اپنے اسلاف کے فیض کو آگے معاشرے کو منتقل کر رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کی والدہ ماجدہ کی ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسی پہ میں بات سمیٹتا ہوں کہ وہ اس گھرانے سے کتنی محبت کرتی تھی۔ ایک رات کو چھت پہ، گرمیوں کا موسم ہے تو چھت پہ پردے کے اندر آرام سے لیٹے ہیں، تو رات کو نا سیدہ خولہ جاگی، انہوں نے ایک کپڑا لیا اور ایک کپڑے کا ایک حصہ امام حسن مجتبیٰ کے پاؤں سے باندھا، اور دوسرا حصہ جو یہ ضرورت ہے ان ہستیوں سے اس طرح جڑنے کی ضرورت ہے، اس طرح جڑنے کی ضرورت ہے، اور ایک ہی سرا جو تھا وہ اپنے پاؤں سے باندھا۔ رات کو امام حسن مجتبیٰ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اہلیہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ان کا رات آپ تو سو گئے تھے لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ چھت ہے، رات کا ٹائم ہے، کہیں آپ نیند میں اٹھ کے ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تو میں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ باندھا ہے کہ آپ جاگے تو میں بھی جاگ جاؤں تاکہ آپ کی حفاظت کا فریضہ سر انجام۔ سوئے ہوئے اس خانوادے کی حفاظت کے لیے جاگنے کا اہتمام کرتے تھے، اور جس امت نے اس خانوادے کے کردار کی حفاظت کرنی تھی وہ جاگتے ہوئے بھی سو۔ یہ ہماری بدقسمتی اور بدنصیبی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک ہم اس خانوادے سے جڑیں گے نہیں تب تک اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ تھیوری لے کے گھومتے رہیں گے، پریکٹیکل تبھی بنے گا جب اہل بیت اطہار کی محبتیں ہمارے دلوں میں جان گزری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوری صاحب، علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جس محبت کا اور جس تعلق کا اور تعلق کی گہرائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ایک اظہار حضرت امام حسن مصنع کی شادی بھی ہے کہ اس شادی نے اس تعلق کو، اس نسبت کو
حسنین کریمین کے گہرانوں میں اور پختہ اور مستحکم کر دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ جو آپ کی اولاد ہے وہی قربانیاں ہمیں آگے وہ سلسلہ بھی نظر آتا ہے، تو اس پہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ قبلہ خانوادہ رسول وہ عظیم و شان خانوادہ ہے کہ جہاں پر سعادت اور خوشبختی ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ بھی قیامت تک سعادت مند بننا چاہتا ہے ان کو ان کے در پر آنا بہت ضروری ہے، اللہ اکبر۔ ورنہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اگر خانوادہ رسول کے در پر بندہ نہیں کھڑا ہے اور اس کی روح مانوس نہیں ہے ان کے ساتھ، تو پھر وہ خالی دامن بھی رہے گا اور سعادت اس سے کوسوں دور رہے گی۔ یہ بات حقیقت ہے۔ تو امام حسن مصنع وہ خوش بخت ہستی ہیں کہ جن کو حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کے پاس رہنا نصیب ہوا، اور امام علی مقام، امام عرش مقام نے آپ کی تربیت بھی فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر ایسا اظہار محبت فرمایا، کہا میرے بیٹے حسن تم میرے بھتیجے ہو اور میرے بھائی کی نشانی ہو میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا جو ہے وہ بیٹی کا رشتہ دوں، داماد بنا لو۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر یہ اظہار کریں کہ جس میری بیٹی سے چاہیں نکاح کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے تیار سبحان ہوں، اللہ، لیکن حیا کا مرکز ہیں یہ لوگ، اور ان کی رگو پے میں غیرت اور حمیت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ سر جھکا کے خاموش بیٹھے رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پہ پھر حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے بیٹے حسن میں اپنی بیٹی فاطمہ کو تمہارے عقد میں دیتا ہوں، اس لیے تمہارے عقد میں دیتا ہوں میری بیٹی فاطمہ کیونکہ میری امی حضور کی خصلتوں، خوبیوں اور کردار کی مکمل حامل ہیں۔ ان کا جو ہے گفتار، ان کے بولنے کا انداز اور ان کی عبادت کا طریقہ کار، ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بالکل تشبیہ رکھتے ہیں۔ تو میں اپنی بیٹی فاطمہ جو ہے وہ تمہارے عقد میں دیتا ہوں، اور یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں سب سے پہلی اولاد جن کو نجیب الطرفین بننے کا شرف ملا وہ امام حسن مصنع کی اولاد ہے۔ کیا بات ہے؟ یعنی چونکہ ان کے عقد میں امام حسین کی جو ہے نا وہ بیٹی آ گئی، اب جو ہے امام حسن اور امام حسین دونوں یہاں پر جن کا خون اور خوشبو جمع ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر آگے جو اولادیں چلتی ہیں، یعنی ایک بار اور مرج البحرین یلتقیان۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہ ناموں کا تکرار بھی ہے، اگر حسن مصنع ہے تو فاطمہ بھی دوسرا نام آ گیا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ برکتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ یہاں پر نور کے چشمے پھوٹ رہے سبحان اللہ۔ ہیں، جنتی لوگوں کی جنتیں ہیں جو قیامت تک آباد و شاد رہیں گی۔ ہم تو جنت میں بعد میں جائیں گے، ان کی تو زندگی جنت تھی، سبحان، ان کے صدقے سے جائیں گے سارے۔ جہاں پر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوئیں نظر آتی ہیں، تو حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور پھر آگے جو سلسلہ چلا دیکھیں حضرت امام علی مقام نے ایسے ہی یہ رشتہ نہیں کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے آگے کی مہمات، جانتے تھے آگے جتنے جو ہے نا جو ٹارگٹ تھے اسلام کے ان کو اچیو کرنا تھا، وہ جانتے تھے کہ ایسے افراد ان سے پیدا ہوں گے جو اتنے نڈر اور بہادر ہوں گے، پہاڑوں کی مثل ان کے سینے جو ہے نا وہ پختہ ہوں گے، اور ان کی عقل و فکر جو ہے وہ آسمانوں کو چھوتی ہوگی، اور وہی لوگ ہوں گے کہ جو آگے چل کے بڑے بڑے ظالموں کے آگے جو ہے نا وہ سینہ سپر کھڑے ہوں گے۔ اور وہی ہوا، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حضرت عبداللہ محض جیسا علم اور ادب کا شہنشاہ اور جہاد کا شہنشاہ اور طاقت اور قوت کا شہنشاہ، جن کو مدینے کے لوگ محض کہیں، یعنی خالص محض، صرف یہاں پر ختم ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں یہاں پر ان کو اہل عرب دیکھیں، ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم اجمی کلچر میں ہوتا ہے کہ بلا وجہ لقب دے دیتے ہیں، بلا وجہ جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شہنشاہ ہے فلاں اپنے جو ہے نا وہ معاملات کے اندر۔ یا عرب میں ایسا نہیں ہے، عرب والے دیکھا کرتے تھے، پرکھا کرتے تھے، اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ لقب دیتے تھے، اور پھر لقب دینے والے بھی تابعین ہوں، صحابہ کی تربیت میں رہنے والے ہوں۔ اب مجھے اجازت دے تو میں محض کا ترجمہ علامہ صاحب کی اجازت سے کہ ویورز کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا۔ محض کا معنی ہے ون اینڈ اونلی، ون اینڈ اونلی، ون اینڈ اونلی، یہ اپنی مثال خود ہی ہے، اپنی مثال ان کی کوئی مثال اور نہیں ہے۔ اور وہ بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں اس میں
پھر آپ واقعی جو ہے نا وہ محض تھے، اور اپنے حسن کے اندر، کردار کے اندر، اپنی طاقت کے اندر، شجاعت کے اندر، حکمت عملی کے اندر، اور دشمن کو تمام تر مشینری کے ساتھ کیسے شکست دینا ہے، اس کی اگر خوبی نظر آتی ہے تو حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ محض میں آتی ہے، دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، تیسرے بیٹے حضرت حسن مثلث ہیں جو حسن بن حسن بن حسن بن علی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے نا دو بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت زینب، اور آپ کی جو دوسرا نکاح تھا وہ حضرت ام داود حبیبہ کے ساتھ ہوا تھا، جو حضرت امام جعفر صادق کی رضائی ماں بھی ہیں، ان سے پھر اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے، حضرت داؤد اور حضرت جعفر عطا فرمائے، اور اس طریقے سے آپ کا پھر آگے پوتا ہے حضرت محمد نفس زکیہ، انہوں نے بھی آگے قربانیوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ہم نے آپ کی اولاد پاک میں سے بڑے بڑے ہستیوں کا آپ سے پوچھنا ہے، اتنا آپ جلدی نہیں آپ کی چھٹ سکتی، ابھی سب پوچھنا ہے ہم نے، قیامت تک حاضر ہے ان کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ جلد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسی پاک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کس خلوص دل سے ہو رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علامہ صاحب، آپ ذکر فرما رہے تھے امام حسن مصنع کی اولاد پاک کا کہ کیا قربانیاں ہیں، اور ایک داستان ہے جو کچھ تذکرہ آپ مزید فرمائیے اس پہ۔ قبلہ، یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین کی جو اولادیں ہیں، آگے سلسلہ چلا ہے، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان گنت ہے، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید سے لے کر آگے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، ان کو تاریخ نے ذکر کیا، تاریخ کے اوراق پر ان کو لکھا گیا، اگرچہ حضرت امام عالی مقام کی اولادیں ہوں یا امام حسن مجتبی کی اولادیں ہوں، ان کے تذکرے تاریخ کے اندر کم رکھے گئے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، وہ تاریخ کے اوراق پر بادشاہ رہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ رہے، سبحان اللہ، اور قیامت تک یہ حفاظت ہے، ان کا ذکر اور ان کی محبت وہ مومنوں کے اور مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اب یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، سبحان اللہ، یہ سردار ہے، اور یہ دو گروہوں کے اندر جو ہے وہ صلح کروائے گا۔ اب یہاں جو حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، تو حضور علیہ السلام کی زبان سے لفظ ایسے ادا ہوتے ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ادا ہوتے ہیں، وحی الہی ہوتے ہیں، اور رب العالمین جو ان کو دے چکا ہے صفت وصف اور خوبی، وہی رسول اللہ اپنی زبان سے ادا فرماتے ہیں۔ اب چونکہ حضرت امام حسن کو اللہ رب العالمین کے رسول نے سردار کہا، تو قیامت تک سرداری ان کی نسل میں رہے گی۔ کیا بات، اور یہ بات حقیقت ہے، سردار کبھی غلامی قبول نہیں کیا، سبحان اللہ، سبحان، اور سردار اگر غلامی کو قبول کر لیں تو پھر قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ کتنا حسین امتزاج ہے، آپ کو مدینہ پاک میں امام زین العابدین نظر آئیں گے رسول اللہ کا علم پھیلاتے، اس کے بعد حضرت امام باقر نظر آئیں گے حضور علیہ السلام کا علم پھیلاتے، امام جعفر صادق نظر آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھیلاتے، یہ حضرت امام حسین کی اولاد۔ اب ادھر سے آپ دیکھیں حضرت امام حسن مصنع ہیں، ایسی شخصیت جنہوں نے شروع سے ہی جو ہے نا وہ اعلان کر دیا کہ ہم ظالم کو نہیں مانیں گے۔ ادھر سے جب جو ہے عبد الملک نے یہ پیغام بھیجا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور گرفتار کرنے کے لیے جب آئے تو حضرت امام زین العابدین آ گئے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس اور کہنے لگے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ یہ الفاظ پڑھ لیں جاتے ہوئے تاکہ آپ کو جو ہے وہ بادشاہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ انہوں نے پھر الفاظ پڑھائے، یہ دیکھیں دونوں طرف کی اولادوں میں محبت کیسی نظر آ رہی۔ انہوں نے کہا پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ حلیم العلیم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وظیفہ بھی ہے، ناظرین اس کو یاد کر لیں کہ ظالم کے پاس جائیں جس کو پڑھ کے جائیں وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور وہی ہوا، حضرت حسن مصنع
یہاں گئے اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی, کہا ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہے. اس کے بعد ان کی اولاد حضرت عبداللہ محض جو ہیں انہوں نے اس سلسلے کو آگے جاری رکھا. اب دیکھیں تینوں بیٹے آپ کے, حضرت عبداللہ محض, حضرت ابراہیم اور حضرت حسن, ان کو زندان میں رکھا گیا اور ان کی اسی طریقے سے شہادتیں ہوئیں. پھر حضرت زندان میں آپ کا انتقال ہوا, انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا, اور پھر جہاں جہاں امام حسن اور امام حسین کے شہزادے ان کا خون اکٹھا ہوتا ہے پھر الگ ہی نور پھوٹتا ہے. اللہ اکبر. یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت غوث اعظم سرکار پر جا کے ایسا خوبصورت چشمے پھوٹتے ہیں کہ ان کے والد گرامی قدر حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست جو ہیں وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں, اور ان کی والدہ جو ہیں ام الخیر حضرت فاطمہ وہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. اور پھر عبداللہ محض کی طرح آگے نجیب الطرفین یہ بنتے ہیں حضرت غوث العظم, اور پھر غوثیت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو عطا فرمائی, اور آج تک جو فیض پھر جاری ہے وہ غوث اعظم کا جاری ہے, اور اس میں حضرت امام حسن کا نور بھی ہے, امام حسین کا نور بھی ہے. تو یہ دونوں اولادیں قیامت تک اسلام کے پرچم کو بلند رکھیں گی, اور جو ان سے جڑا رہے گا وہ دیندار بھی رہے گا, ایمان والا بھی رہے گا, عشق والا بھی رہے گا, جرت والا بھی رہے گا, محبت والا بھی. سبحان اللہ. پروفیسر نوری صاحب, حضرت حسن مثنیٰ کربلا میں بھی شریک رہے, وہاں جانثاری بھی دکھائی, زخمی بھی ہوئے, اس کی کچھ تفصیل آپ ارشاد فرمائیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ حریت جی اور شجاعت اور بہادری یہ تو ان کے گھر کی باندیاں ہیں, ان کے گھر کی باندیاں ہیں. واقع کربلا میں امام حسن مثنیٰ کا کردار بہت سے حوالوں سے اوجل تاریخ میں کیا گیا ہے. کربلا کے ایک غازی نہیں ہے, کربلا کے دو غازی ہیں. ایک حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے ہی حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنے چچا جان کے ساتھ جو ہیں وہ شانہ بشانہ مدینہ طیبہ سے لے کے مکہ معظمہ تک, مکہ معظمہ سے لے کے پھر کربلا تک بالکل ہر منزل پہ ساتھ ہیں. وہ جو رات کو چراغ بجھایا گیا ہے اور کہا گیا ہے جس کو جانا ہے وہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے چلا جائے, اس لمحے بھی یہ ساتھ ہے. صبح عاشور میں جب حضرت علی اکبر جو آواز بلند کر رہے ہیں اور نماز پڑھی جا رہی ہے اذان کے بعد, اس میں بھی ساتھ ہے. اور جب ان ظالموں کے ساتھ جو ہے وہ مارکا بپا ہوا ہے تو وہاں پر بھی داد شجاعت دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, اور شدید زخمی ہوئے ہیں. اتنے شدید زخمی ہوئے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ شہید سمجھ کے چھوڑ دیا ہے کہ یہ تو روح پرواز کر چکی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن بعد ازاں جب ساروں کو اکٹھا کیا گیا تو آپ میں ابھی زندگی کے آثار باقی تھے, اور یہ مشیت عزدی تھی چونکہ نسل حسینی بھی چلنی تھی اور نسل حسنی بھی چلنی تھی. ان دونوں سے وہ انا آتینا کل کوثر کا جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ طے پانا تھا. تو پھر آپ کے رشتے میں ماموں لگتے تھے. آپ کی والدہ سیدہ خولہ کے وہ چچا زاد بھائی تھے, انہوں نے پھر ان کو وہاں سے جو ہے وہ لیا ہے اس جگہ سے, اور پھر اپنے گھر میں رکھ کے ان کی جو ہے وہ تیمارداری کی ہے. اور جب صحت مند ہوئے ہیں تو پھر پلٹ کے یہ مدینہ طیبہ آ کے اپنی اسی جد و جہد میں مصروف ہو گئے. کیا بات. اور پھر ظالموں کے سامنے آپ نے کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یعنی ظالموں کے سامنے آپ اسی طرح ڈٹے رہے ہیں, اسی طرح ڈٹے رہے ہیں. میں ان کی شخصیت کے حوالے سے جہاں پر یہ پہلو ہے وہاں پر ان کی انفرادی زندگی میں جو خوف الہی ہے, اللہ اکبر, خشیت الہی, وہ اپنے مطلب دیکھیں نا, ایک طرف مقام یہ ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کی نسل سے ہیں, ایک طرف مقام یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والا جو ہے وہ اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کے اعلانات ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف عالم کیا ہے, امام اسمعی بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اور یہ ان کی جو مناجات ہیں یہ سننے سمجھنے والی ہیں, اور ان خاص راتوں میں بطور خاص اللہ کے حضور میں پیش کرنے والی. وہ کہتے ہیں کہ میں سین حرم میں داخل ہوا طواف کرنے کے لیے, فَإِذَنْ أَنَا بِخُلَامٍ شَابٍ, میں نے دیکھا ایک جوان کھڑا ہوا ہے اللہ کے گھر کے, اس نے پردے پکڑے ہوئے ہیں. سر جو تو ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, جی ضرور, سوال کوئی ضروری بات کرنی ہوگی. لاہور سے محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جناب والا. محمد عثمان صاحب. جی میرا سوال یہ ہے جی
کہ آج کل کی نسل جو ہے وہ بہت بے روی کا شکار ہے جی اور وہ اپنے بڑوں کی ایک تو تعظیم نہیں کرتے اور دوسرا ساری رات جو ہے وہ نیٹ دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے. کیا ان میں کوئی ایسا شعور بیدار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں اور ان کی وقت ضائع عزت نہ کریں اور ان جیسے پرانی نسل جو تھی اپنے بڑوں کا بہت احترام کر رہی تھی لیکن نئی نسل میں وہ شعور نہیں بیدار ہو رہا. جی اس کا بالکل کیا یہ ہوگا؟ عرض کرتے ہیں. میں علماء سے پوچھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. محمد اجمل صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں. اجمل صاحب السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب اجمل صاحب فرمائیے. سر، میں پہلے بھی ایک بار ریکویسٹ کی ہے. وعلیکم السلام. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب سن رہا ہوں فرمائیے. سر گزارش یہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آنکھ نہیں کھلی، شہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جی تو کوئی سے کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ سوال پہلے آیا تھا، اس کا جواب عرض کیا گیا تھا. دوبارہ عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں. جی ٹھیک ہے آپ ارشاد فرما دیجئے. یہ جواب ہم دے کے پھر بات جاری رکھیں گے. جی موجودہ نسل بے روی کا شکار ہے، بزرگوں کا احترام نہیں کرتی، ساری رات جاگتی ہے اور فضولیات میں جاگتی ہے. ان کی اصلاح کی کوئی صورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ نسل میں نہیں ہے، موجودہ نسل کی تربیت کرنے والوں میں ہے. واہ. بنیادی طور پہ انسان جو بیچتا ہے اس کو وہی کاٹنا پڑتا ہے، وہی کاٹنا پڑتا ہے. یہ نسل جب وہ بچپن میں ہوتی ہے جسے ہم لاڈ پیار میں ضائع کر بیٹھتے ہیں، یعنی وہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے تربیت کا. جب آپ بچے کو جو سکھائیں گے وہ سیکھے گا. جی اور بچے جو ہیں وہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. وہ لفظوں سے نہیں سیکھتے، عمل سے، آبزرویشن سے سیکھتے ہیں، وہ مشاہدے سے سیکھتے ہیں. تو جب آپ اپنے گھر میں بچوں کو جو آپ انہیں کہیں بیٹا جھوٹ نہ بولیں تو یہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب وہ اپنے والدین کو دیکھیں گے نا کہ ہمارے ماں باپ نے کبھی کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ یقیناً اس کو فالو کریں گے، یقیناً اس نقشے قدم پہ چلیں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ، اور میں بچوں سے بطور خاص کہوں گا کہ بچے ذرا اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے. ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی ہے، کیا بات ہے. مطلب کتنا ظلم ہے کہ جس کے قدموں میں جنت رکھی گئی ماں اور جس باپ کو جنت کا مرکزی دروازہ قرار دیا گیا، ہم نے ان کو ہی آؤٹ ڈیٹڈ قرار دے کے پسے پوش ڈال دیا. ایسا ہی ہے. تو بھیا یہ صدا کسے نہیں تھے رہنا. بالکل یہاں پر ہمیشہ جوانی کے معاملات ایسے نہیں چلنے، یہ فیز ہم پہ بھی آنا ہے. جی نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم پہ بھی فیز آنا ہے اور ہم آج جو بیجیں گے وہی ہمیں کاٹنا پڑے گا. تو وہ کوشش کریں کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے. یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید بار بار کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، ہم نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. حدیث قدسی ہے، بڑا اس سے نوجوان نسل مزہ لے گی، حظ لے گی اور اس طرف لوٹنے کی کوشش کرے گی. اللہ نے فرمایا میری اور انسان کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے. اللہ اکبر. جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ پیدا میں نے کیا ہے، باتیں اوروں کی مانتا ہے، نعمتیں میں دیتا ہوں، تھینکس اوروں کو بولتا ہے، شکریہ اوروں کے ادا کرتا ہے. تو بچوں کو چاہیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب کہتا ہے کہ مجھ تک آنے کا راستہ تمہارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب اور تعظیم نہیں کرتا اس کا میری ذات کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تعلق ہی نہیں. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ گھروں کے ماحول کو بڑے بہتر کریں تو چھوٹے انشاءاللہ اس کو دیکھو خود بخود فالو کریں. انشاءاللہ. سحری کھائے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے، لیکن سحری کی اپنی برکت ہے. سحری کی اپنی برکت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود میں اور ہم میں فرق ہی یہ ہے، آنکھ نہیں کھلی، نہیں کرتے، ہم سحری مجبوراً آنکھ نہیں کھلی، نہیں کھلی تو وہ نیت کر لے. اس میں کوئی روزے کی چھوٹ نہیں ہے کہ سحری نہیں کی. بالکل صحیح ہے. اور کیا تراویح نہ پڑی ہو پھر بھی روزہ رکھا جا؟ بالکل. تراویح ایک الگ عبادت ہے اور روزہ ایک الگ عبادت ہے. یہ دن کا نور ہے، وہ رات کا نور ہے. تو ایک
شخص نے رات کے نور سے خود کو محروم کیا ہے تو دن کے نور سے تو کم از کم حصہ لیا۔ بہت عنایت۔ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری گفتگو جاری رہے گی اور آپ بھی لطف اٹھائیں گے اور بہت زیادہ استفادہ کریں گے۔ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں آج سیدنا حسن بن مثنی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی، آپ کی خدمات، آپ کی شخصیت، آپ کی اولاد اور آپ کی تحریکی جد و جہد جو اس پورے خاندان کا طرہ امتیاز رہی ہے۔ جناب تنولی صاحب۔ جی، علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، آپ کی گفتگو میں ایک بات ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑی مسرت ہوئی سن کے کہ جب حضرت امام حسن مثنی اس وقت کے سرکاری عہدیداروں کے بلانے پہ گئے یا کسی معاملے میں، تو امام زین العابدین نے انہیں ایک ورد عطا کیا۔ تو میں نے یہ سوچا یہ جو ہم مناجات کا ہم نے سیگمنٹ رکھا ہے اپنے پروگرام کے اندر، تو گویا یہ اسی کا تسلسل ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح برکات سے نوازے جس طرح حضرت امام حسن مثنی کو وہ برکت ملی۔ اچھا علامہ صاحب، جب ہم حضرت امام حسن کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی جامعیت ہے۔ جب ضرورت پڑی تلوار نکالنے کی، آپ 10 شمشیر بکف میدان میں بھی اترے، اور جب ضرورت پڑی تلوار کو نیام میں رکھ کے جمعیت پیدا کرنے کی، آپ نے وہ کام بھی کیا۔ حسن مثنی میں بھی وہی ٹریٹس جو ہیں شخصیت کے، وہی اوصاف آگے ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خصوصاً وہ پہلو، اس پہ ذرا آپ ہمیں روشنی عطا کریں۔ جب حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت ہوئی تو اس کا ظلم تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے خلاف پھر کس طرح سے حضرت امام حسن مثنی نے رول پلے کیا اور کس طرح اس میں اپنا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، جب کربلا برپا ہوئی ہے، کربلا کے اندر جو اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے گئے ہیں، اس کے بعد یہ ظلم کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، وہ وہاں پر تھما نہیں ہے، رکا نہیں ہے۔ کربلا سے آگے جتنی جو ہستیاں تھیں، جو غازی تھے، انہوں نے بعد میں وہ پرچم بلند رکھا، اور دوسری جانب سے جو ظلم کی آندھی تھی وہ بھی اسی طریقے سے چلتی رہی۔ اب حضرت امام حسن مثنی کے دور کے اندر چونکہ عبد الملک جو بادشاہ تھا، اور کوشش یہ کی کہ اس کو مکمل طور پہ مان لیا جائے، حضرت امام حسین کی اولاد بھی اس کو مانے اور حضرت امام حسن کی اولاد بھی اس کو مانے، اور اس کے لیے عرب کی جو جتنی پٹی تھی، یہاں پر سب سے پہلے حجاج بن یوسف کو جو ہے یہاں پر مقرر کیا گیا تاکہ تمام لوگوں کو جو ہے نا وہ منوا لیا جائے۔ اب یہاں پر جب وہ اپنے طور پہ کامیاب ہوتا دکھائی دیا، اس کے بعد یہ سلسلہ تھا کہ جو مشرق وسطیٰ ہے، یعنی ترکستان جو ہے، یہ پٹی اور یہ تمام علاقے جو ہیں جس میں ہندوستان بھی آ جاتا ہے، یہ ساری پٹی پر جو ہے یہاں عبد الرحمن بن محمد بن اشعث، یہ یمن کا علاقہ حضر موت کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے یہ اسلامی سلطنت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہاں کا حکمران تھا اس مشرق وسطیٰ کا زنبیل، اس کے ساتھ جو ہے یہ برسر پیکار تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ عرب پٹی پر جو حجاج بن یوسف ہے اس کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس نے صحابہ کی اولادوں کو اور اہل بیت اطہار کی عظیم الشان شخصیات کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، یہاں تک کہ شہادتیں ہوئی ہیں، زندان میں ڈال دیا گیا ہے، تو انہوں نے یہاں پر بغاوت شروع کر دی، اور پھر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے وہاں سے خطوط جاری کیے۔ سب سے پہلا خط انہوں نے حضرت امام زین العابدین کو لکھا مدینہ طیبہ میں، اور اسی طریقے سے حضرت امام حسن مثنی کو لکھا۔ حضرت امام زین العابدین چونکہ ایک مخصوص پیرائی میں کام کر رہے تھے، علم کو جو ہے نا وہ مضبوط کر رہے تھے، اور تزکیے کا، تربیت کا، شریعت کے جو معاملات ہیں، تاکہ وہ اس پوری جنگ و جدل کے اندر وہ گڑبڑ نہ ہو جائے، اور سینوں میں محفوظ کر رہے تھے، کیونکہ جتنی طاقتیں ہوتی ہیں وہ کتابوں میں تو رد و بدل کر سکتی، سینوں میں تو نہیں کر سکتی، تو وہ سینوں پہ کام کر رہے تھے، اور سینوں کو کشادہ بھی کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے نا وہ آپ
تیاری بھی کر رہے تھے تقوی کی، زہد کی، محبت رسول کی، خوف خدا کی. اور اسی طریقے سے جب دوسرا خط حضرت امام حسن مصنع کی جانب بھیجا گیا تو انہوں نے پھر اس کے اوپر غور و فکر کیا اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً جو ہے حجاج بن یوسف کا ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر جب اصرار ہوا ادھر سے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کا کہ آپ میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، تو پھر حضرت امام حسن مصنع نے اس کو اپریشیٹ کیا. چونکہ معاملہ یہ تھا، عرب کے اندر یہ بات پختہ تھی کہ اگر کوئی بندہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے اور وہ کسی حاکمیت کا دعوے دار ہو سکتا ہے، اس کا قریشی ہونا بہت ضروری ہے. قریش، کیونکہ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث یہ یمن کے رہنے والے قریشی نہیں تھے، اس لیے ان کو ایک قریشی شہزادے کی جو ہے نا وہ معاونت چاہیے تھی اور ان کی طرف سے جو لیڈ کر سکے ہونا چاہیے. اب حضرت امام حسن مصنع نے ان کے لیٹر کا اگر جواب آپ اجازت دیں تو میں 2 کالرز لے لوں ان سے بات. جی محمد عباس صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عباس صاحب. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی تمام علماء کرام کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کا رمضان سے اور قرآن کا اہل بیت سے رشتے کی اہمیت بیان فرمائیے گا. جی ضرور، ٹھیک ہے. جی محمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں جناب آپ؟ نظامی صاحب اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں تو نوری صاحب کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں، نوری صاحب کی الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے، جیسے کہ حسین پاک کی اولاد امام زین العابدین سے چلی ہے تو حسن پاک کی اولاد جو ہے وہ کہاں سے چلی ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں علماء سے پوچھ کے عرض کرتا ہوں آپ سے. جناب یہ رسپونڈ کر دیا جائے کہ قرآن کریم کا رمضان شریف سے ایک تعلق ہے اور قرآن کریم کا اہل بیت سے بھی ایک تعلق ہے. اس کی اہمیت اور یہ جو تکون ہے ایک، دیکھیں بعض جگہوں پر محبت یک طرفہ ہوتی ہے، یہاں پر محبت دونوں جانب سے. قرآن ان سے محبت کرتا ہے، یہ قرآن سے محبت کرتا ہے. اور قرآن نے تو ان کی تعریفیں کی ہیں، قرآن نے ان کے تذکرے کی ہیں، قرآن نے ان کو خیر کثیر قرار دیا ہے. اور میدان معاشر کے اندر بھی قرآن مجید جن کے اوپر رشک کرے گا اور جن کے لیے جو ہے نا قرآن مجید اللہ رب العالمین کے حضور جن کی گواہی دے گا، وہ اولین صف جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی صف ہے. اور پھر انہوں نے قرآن سے جو محبت کی ہے اس کے تو تذکرے جا بجا ہیں. انہوں نے خالی نعروں کی حد تک محبت نہیں کی ہے، انہوں نے خالی تذکار کی حد تک اور تلاوت کی حد تک محبت نہیں کی ہے. انہوں نے تو ایسی محبت کی ہے کہ نیزوں پر ان کے سر بلند ہیں تو بھی قرآن مجید ان کی زبانوں پر جاری ہے. اور ان کی محبت پر گواہی خود رسول ہاشمی صاحب قرآن نے دی ہے کہ قرآن ان کے ساتھ رہے گا اور یہ قرآن کے ساتھ رہیں گے. اور ہر رمضان کے اندر ہونا یہی چاہیے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ہر مسجد میں ذکر اہل بیت بھی ہونا چاہیے. قرآن کی حفاظت جیسے جیسے جہاں جہاں جس مقام پر اہل بیت نے کی ہے اسی طریقے سے اماموں کو، قرہ کو، حفاظ کو، اپنے مقتدیوں کو اور جمعے میں خطباء کو بتانا چاہیے کہ آج جو قرآن آپ کے ممبروں پر پڑھا جا رہا ہے یہ صدقہ امام حسین کا ہے اور صدقہ امام حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب ہیں. جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نظامی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ارشاد فرمائیے. ہاں جی نظامی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان نے غسل کر لیا ہے، جی غسل کے بعد جو ہے اس نے ناخن کاٹ لیا ہے، ہاتھ کی بھی اور پاؤں کی بھی، جی تو کیا اس کا کیا وضو رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جی میں پوچھ کے عرض کرتا ہوں آپ سے. دوسرا سوال ہمارا تھا جی، شاہد صاحب پوچھ رہے تھے کہ اولاد حضرت امام حسین حضرت امام زین العابدین سے چلی اور اولاد حضرت امام حسن کن سے چلی؟ وہ امام حسن علیہ السلام کے یہی فرزند ارجمند امام حسن مصنع ان سے جو ہے وہ آگے، ابھی ہم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ چلتے 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 آگے حضور غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی جو ہے وہ بھی انہی کی نسل میں سے، تو وہ ان سے آگے نسل چلی ہے.
عبداللہ صاحب کا دلچسپ سوال ہے کہ انسان غسل کے بعد اگر ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کا وضو ساقط ہو جائے, وضو ٹوٹ جائے؟ نہیں, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. غسل بھی برقرار ہے, وضو بھی برقرار ہے, طہارت بھی برقرار ہے. کیا بات ہے, آپ کتنے اچھے عالم دین ہیں. اسلام اتنا دوبارہ نہیں ہے مشقت سے بچا دیا کہ نواقض وضو یا نواقض غسل میں ناخن کاٹنے کو بھی شامل. بالکل صحیح, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ ارشاد فرما رہے اچھا, وہ گفتگو جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ قریشی ہونا ضروری تھا, قریشی ہونا ضروری, لہٰذا سب نے رجوع کیا کہ آپ لیڈ کریں اس مہم جی کو. بالکل. تو پھر حضرت امام حسن مصنع کی اجازت سے اس کو لیڈ کیا عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے, اور اس نے پھر مشرق وسطیٰ ان لوگوں نے بیعت بھی کی امام حسن کی مصنع کی بطور خلیفہ کے. جی بالکل, کیا ہسٹری میں ایسا بھی ملتا ہے؟ ان کی اجازت سے یہ سارے یوں سمجھ لیں کہ وہ بطور نائب کام کر رہا تھا, ان کے نائب کام, ان کے نائب کے طور پہ, اور وہ لیڈ کر رہا تھا پورے لشکر کو مشرق وسطیٰ میں. پھر وہاں پر چونکہ حجاج بن یوسف کو پھر عرب پٹی سے یہاں سے عبد الملک نے بھیج دیا مشرق وسطیٰ میں, پھر یہاں پر جنگیں شروع ہوئیں, یعنی ترکستان کی طرف جنگ ہوئی. پھر وہاں سے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث جو ہے وہاں سے کوفہ آ گئے, اور پھر وہاں پر جنگ ہوئی. وہاں سے پھر بصرہ آ گئے, تو پھر شامی لشکر کے ذریعے وہاں پر جنگ ہوئی. تو یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ طویل رہا, مختصر یہ سلسلہ نہیں تھا. لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ وہ خان وعدہ ہے کہ انہوں نے ظلم کو قبول نہیں کیا, چیلنج کیا ہے, اور اس کے سامنے سینہ وہ جسٹیفائی ہو جاتا, تاریخ جسٹیفائی کر دیتی. اب یہاں اتنا آسان نہیں تھا, یعنی ان کے بچوں کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا, ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا, یہاں تک کہ ان کو بھی زہر دی گئی تھی, اور ان کو شہادت کا رتبہ جو ہے نا اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا, اور اسی طریقے سے ان کی اولادوں کو زندان کے اندر رکھا گیا, اور وہ بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوئے. لیکن وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کہی کہ یہ سردار تھے, سردار ہیں, اور قیامت تک سردار رہیں گے. سبحان اللہ. علامہ صاحب, آپ کی بات سے میں اجازت ہو تو تنولی صاحب سے کچھ رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ اتنی اہم تحریک حضرت فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ بیعت ہوئی اور ان کی نیابت میں اتنی جنگوں کا سلسلہ ہوا, تو یہ بہت معروف نہیں ہے, جانتے پہچانتے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ کلمی ہے ہمارا کہ تاریخ کے بہت سے صفحات ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھے گئے ہیں, حیران کن ہے, اور اس کا ہی شاید نتیجہ ہے کہ جو تہذیب اسلامی کا, اسلامک سوسائٹی کا چہرہ آج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر ہم ان چیزوں کو صحیح ٹرانسمٹ کرتے, یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے. دنیا جمہوریت کا درس میگنا کارٹا اور انقلاب فرانس سے نہیں, مسلم دنیا سے. بالکل ایسا ہی. یہ کیوں ہوا؟ تاریخ نے ایک لحاظ سے ملت اسلامیہ کو سزا دی ہے کہ اس نے اپنے اکابر کے حقیقی درس کو آگے منتقل نہیں کیا. مطلب تنولی صاحب, ہم سے کہیں, ہماری نسلوں سے کہیں کسی جگہ پر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں؟ سب سے بڑی کوتاہی یہی ہوئی ہے کہ ہم نے وہ جو درس تھا, جیسے علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا وہ ظلم؟ کہ آل بیت اطہار نے اس کو چیلنج کیا, اور چیلنج کیسے کیا؟ ورنہ تو ویلڈ ہو اپنی نسلوں کی قیمتیں ادا کر کے چیلنج کیا. اللہ اکبر, یہ چھوٹی بات نہیں تھی, انہوں نے اس کی قیمت ادا کی, اس پہ انہوں نے انعامات نہیں لیے. اچھا, اس کا یہ, لیکن وہ جو چیلنج کیا وہ تاریخ کے صفحات میں دبا رہ گیا. جی, وہ آگے جانا چاہیے تھا. دیکھا نا جی, ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں جو تھوڑا سا ریلیونٹ ہے تو کہنا ضروری ہے. ضروری, بالکل. جب علامہ اقبال خطبہ آباد دے رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمارا ایک مقصد ہے آزاد ملک کا, عرب ملوکیت کے اثرات سے اس کو آزاد کرنا ہے. ہاں, اور 3 چیزوں کو آزاد کرنا ہے. انہوں نے نام لیا ایجوکیشن, کلچر اور لا, اور آپ دیکھیں انہی تینوں چیزوں کو مسخ کیا ملوکیت نے. ایسے ہی, بالکل ایسے. اور اس مسخ ہونے کے اثرات کو اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے تو آل بیت کی وہ جد و جہد ہے جو آج ہمارے علماء کرام بیان کر رہے ہیں. یہ جو شعر بہت مشہور ہے, جب بھی پڑھتا ہوں مجھے یہی خان وعدہ یاد آتا ہے, خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. رخ برگ گلاب اب اسلامی تعلیمات کہہ لیجئے, قرآن کریم کہہ لیجئے, اسوہ حسنہ کہہ لیجئے, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. بے شک ایسے ہی, بے شک ایسے ہی. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. جناب والا, تو قبلہ معاملات یہ ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں, ان کی سیرت کے اندر یہ بات میں اختتام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اگر اپنے دل میں کوئی خوف رکھا ہے تو صرف رب کا خوف. اور انہوں نے قوم کو یہ کہا ہے کہ تمہاری فقط صرف اور صرف جو کامیابی ہے وہ اللہ رب العالمین کے در پر ہے, اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی میں ہے, اور اللہ رب العالمین نے جو تمہیں قوانین دیے ہیں صرف
صرف ان کو فالو کرنے میں تمہاری کامیابی ہے. اور یہ جو ہمارا خون دینا ہے وہ اپنی حب جاہ کے لیے نہیں ہے. یہ چاہتے تو ان کے تو در پر انبار وہ انعامات کا لگا دیتے. تمام جو سلطان تھے، بادشاہ تھے، وہ تو غلام تھے نا، سردار تو یہ تھے. اور غلام کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے تو وہ تو چاہتا ہے کہ سردار بس صرف میری حامی بھر لے اور جو کچھ ہے وہ مجھ سے لے لے. تو انہوں نے وہ نہیں لیا، اپنے مفاد نہیں لیے، اپنی تمام تر جو ہے نا وہ جو سوسائٹی کے اندر رسپیکٹ ہوتی ہے، نظر آنے والی جو عزت ہوتی ہے، اس کو انہوں نے قربان کیا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ جو خوبصورت ریشم کے بستروں پر سونے کے قابل ہے، وہ اپنے شب و روز سال ہا سال زندان میں گزار رہا ہے، جس کے لیے جنت سے نعمتیں جن کے خاندان کے لیے اللہ نے اتاری ہیں ان کے اوپر فاقے ڈالے گئے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کئی دن تک کھانا نہیں دیا گیا ہے، جنہوں نے قیامت تک کے لیے نور بانٹنا ہے اور جن کے ناموں سے نور بٹا ہے، ان کو جو ہے نا وہ ایسے کمروں میں رکھا گیا ہے جس کے اندر روشنی نہیں جاتی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ سورج کی کرنیں نہیں جاتی تھی، جن کی کرنوں سے ہمارے مقدر سنورنے ہیں، ان کے اوپر یہ اندھیرا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے یہ تمام تر قربانیوں، تمام تر کوششوں اور اپنے تمام تر جو خون بہانے کے سلسلے کو دراز کر کے ہم لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ ہماری محبت صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے ہمارے نعرے لگا دیے تو ہم تم سے خوش ہو جائیں گے. ہماری روحوں کی خوشی حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے. ہماری روحوں کی خوشی عدالت کے نظام میں تم کھڑے ہو تو تم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جس کے اندر عدل ہو، جس کے اندر انصاف ہو، اور تم سول سوسائٹی میں کھڑے ہو تو تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو. اگر دکھائی دو گے تو پھر ہم خوش ہوں گے. اور تم اگر کھڑے یزید کے ساتھ ہو اور پھر جو ہے نا وہ کہتے ہو کہ صرف نعرہ لگانے سے ہماری روح خوش ہو جائے گی، تو ہماری روح اتنی سستی نہیں ہے کہ تم کھڑے یزید کے ساتھ رہو اور خوش ہمیں کرنے جاؤ. ہمیں خوش کرنا ہے تو پھر حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، حسینیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور قرآن کے ساتھ. واہ، بہت خوب، بہت خوب. بڑی عنایت آپ کی، بڑی نوازش. شکر گزار ہوں، ممنون ہوں. السلام علیکم ناظرین محترم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتا ہوں. وقت ہوا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مشہور و معروف مثنوی معنوی کے منتخب درس کا. آج ہم نے جو موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ مثنوی معنوی میں حضرت مولانا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی کیا کیا برکات بیان کی ہیں اور کس کس انداز میں بیان کی ہیں. سر دست ہم ان میں سے حضرت علیہ السلام کے ایک اسم مبارک احمد کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد اسماء مبارکہ میں سے حضرت مولانا رومی کو سب سے زیادہ جو اسم مبارک پسند ہے اور جس کا انہوں نے بار بار ذکر کیا ہے وہ احمد ہے. اور غالباً یہ اسم عہد کی رعایت سے ہے. بیشتر مقامات پر جہاں وہ لفظ احمد لے آتے ہیں آگے کسی نہ کسی رعایت سے، کسی نہ کسی مناسبت سے عہد لے آتے ہیں. اور ہم سارے جانتے ہیں کہ صوفی لٹریچر میں عہد اور احمد کو اکٹھا رکھا جاتا ہے، اور پنجابی میں تو اس پر بڑی خوبصورت شاعری بھی ہوئی ہے کہ بیچ میں ایک میم کا فرق ہے. تو خیر، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک احمد انجیل میں تھا، اور عیسائیوں کا ایک گروہ اس کو پڑھتا تھا بڑی عقیدت سے، اور جب اس مبارک لفظ پر آتے تھے، اسم مبارک پر آتے تھے، تو وہ خوش عقیدہ عیسائی اس کو چومتے تھے، سر آنکھوں پہ رکھتے تھے اور بہت ہی محبت کا اظہار کرتے تھے. ان کے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی تھی. اور کچھ دوسرا گروہ ایسا تھا، کچھ افراد ایسے تھے جنہیں وہ اسم مبارک پڑھ کر وہ چبھتا تھا اور زیادہ پسند نہیں آتا تھا. اور کچھ ایسے تھے جو لا تعلق تھے، نہ انہیں عقیدت کی کوئی جذبہ محسوس ہوتا تھا اور نہ معاذ اللہ کوئی بیزاری کا یا دوری کا.
تو حضرت رومی فرماتے ہیں کہ جو پہلا طبقہ تھا، یعنی اس میں احمد پڑھ کر جو خوشی سے کھل اٹھتا تھا اور اس کا اکرام کرتا تھا، تعظیم بجا لاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارشیں کر دیں، ان کی فصلیں زیادہ ہوتی رہیں، ان کے جانوروں میں برکت ہوئی، ان کے مال میں برکت ہوئی، ان کے اخلاق بہتر ہوئے، ان کے گھروں میں سکھ، امن اور آشتی ہوئی، اور جو دوسرے تھے انہیں اس کے برعکس حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بحث کر کے بہت خوبصورت اشعار کے ساتھ جو وہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھیا سب آپ لوگ غور سے سن لیجئے، دیکھ لیجئے کہ جس ہستی کے اسم مبارک کا احترام کرنے کی یہ برکت ہے کہ نسل در نسل ایک گروہ مستفیض ہوتا رہا، خود اس ہستی کی برکات کا کیا عالم ہوگا، اور براہ راست اس ہستی کو چومنے والے، ان کو دیکھنے والے، ان سے استفادہ کرنے والے، ان کے خوبصورت الفاظ سننے والے جو خوش نصیب ہیں، ان کی فیوز اور برکات اور ان پر انعام الہی کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو نتیجہ نکالا ہے وہ اشعار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نام احمد این چنین یاری کنت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک احمد اس حد تک مدد کرتا ہے، اتنی عنایات کرتا ہے، اتنی فیوز و برکات کا باعث بنتا ہے، تاکہ نورش چون نگاہداری کنت، تو پھر آپ نور مجسم، آپ کی جو ذات عطر ہے وہ کس حد تک برکات کا باعث بنتی ہوگی اور کس حد تک محافظت کرتی ہوگی اپنے چاہنے والوں کی اور اپنے عاشقوں کی اور اپنے ماننے والوں کی۔ آگے فرماتے ہیں نام احمد چون حصاری شد حسین تا چه باشد ذات عن روح الامین، کہ جب رسول کریم کا اسم مبارک احمد اتنا محفوظ قلعہ بن گیا جس نے ان عیسائیوں کو جو محض اس اسم گرامی کا احترام کرتے تھے ایسے جیسے ایک محفوظ قلعے میں پناہ دے دی ہے، آفتوں سے محفوظ رکھا، مصیبتوں سے بچایا، تکلیفوں سے نجات دلائی، اور الٹا نوازشات، اکرام، انعامات کی ان پر بارش ہوتی رہی اور وہ پھلتے پھولتے رہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا اور ان کی نسل بڑھتی اور پھیلتی رہی۔ جب یہ عالم ہے صرف اس اسم مبارک کی برکت کا، تا چه باشد ذات عن روح الامین، تو خود ان مقدس روح کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا کیا عالم ہوگا، اس شہر کا کیا حال ہوگا جہاں آپ پیدا ہوئے، اس امت کا کیا خوش نصیبہ ہوگا جہاں آپ نبی بن کر اترے، اور ان لوگوں کے بخت کی یاوری کا کیا عالم ہوگا جن میں آپ چلتے پھرتے رہے، جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے اہل بیت ہیں۔ اس میں ایک نقطہ بہت لطیف ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں حضرت رومی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، استعمال کیا ہے، روح الامین۔ قاعدتاً تو یہ لقب حضرت جبریل کے لیے معروف ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ لقب رائج رہا۔ اور آپ تصور فرمائیے ذرا اس کو، اس مقدس روح کا تصور کریں جو پیغام جس کی طرف آیا وہ پیغام صاحب امانت کی طرف سے آیا، جو امین ہے، جو امانت کا خالق ہے، جو لے کر آیا وہ امین ہے، جس کے سینہ اطہر پر اس کا نزول ہوا وہ اظہار نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین ہے۔ اس لیے یہاں یہ جو روح الامین کا لقب اختیار فرمایا گیا، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بزرگوں کے ان اقوال، ارشادات اور ان معارف سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اصلی اور حقیقی روایت سے جڑے رہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے کہ وہ مناجات ائمہ اہل بیت کا منتخب حصہ ہمیں سنائیں اور اس کے معارف سے آگاہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم مناجات امام زین العابدین کا ایک منتخب حصہ پڑھیں گے اور اس سے روشنی لینے کی، رہنمائی اور ہدایت لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، جو دعا کرنے کا اسلوب ہے اور جو دعا کرنے کا ضابطہ اور آداب ہیں، جب ہم حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ان میں ایک بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ تلقین فرمائی کہ جب بھی دعا کرو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے چچا جان، آپ جب دعا کریں تو دنیا اور آخرت کی عافیت اللہ سے مانگیں۔
یعنی دعا جب اللہ کے فضل کے لیے کی جاتی ہے تو یہ وہ جامعیت اختیار کر لیتی ہے کہ جتنی عطائیں ہو سکتی ہیں، جتنے انعامات ہو سکتے ہیں، وہ اس کے دائرے کے اندر آتے چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کی تلقین بارہا موجود ہے، اس طرف ہدایت موجود ہے، اس نقطے سے آگہی عطا کی گئی ہے کہ ہماری زندگی بنیادی طور پہ اللہ کے فضل کی وجہ سے قائم ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اے ایمان والو، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے پاس سوائے خسارے کے کچھ نہیں بچنا تھا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا، اگر اللہ کی رحمت تم پر نہ ہو تو تم قیامت تک تزکیہ نہیں پا سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے۔ یعنی ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے اوپر دنیاوی نعمتیں، ایمان کی نعمت، عقبہ اور آخرت کی نعمتیں، جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ دعا جب اللہ کے فضل کے لیے طلب کی جاتی ہے تو وہ ایسی جامعیت رکھتی ہے جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اچھا، اس میں پھر مزید اگلا تقاضا کہ اللہ سے فضل مانگا جائے اور جو اللہ کا فضل موجود ہے اس کا اقرار کر کے اللہ کا شکر بھی ساتھ ساتھ ادا کیا جائے۔ یہ رنگ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے اس کے اندر نظر آتا ہے۔ تو ہم دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہم انت القائل وقولک حق ووعدک صدق، ہے اللہ تیرا یہ فرمان ہے اور تیرا فرمان حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ واسأل اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ولیس من صفاتک یا سیدی ان تامر بالسؤال وتمنع العطیۃ، ہے میرے اللہ، ہے میرے مالک، یہ تیری صفات میں ہی نہیں شامل کہ تو لوگوں کو سوال کا تو حکم دے اور جب وہ سوال کریں تو اپنی عطائیں روک لے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تیری شان نہیں ہے۔ وانت المنان بالعطیات علی اہل مملکتک، اور جو تیری مملکت کے اندر رہنے والے تیرے بندے ہیں تو ان پر عطاؤں کا احسان کرنے والا ہے۔ والعائد علیہم بالتحنن رافتک، اور اپنی شفقت رحمت بار بار ان پر کرنے والا ہے۔ الہی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، ہے اللہ میں چھوٹا تھا، بے شعور تھا، بے اختیار تھا، تو نے اپنی نعمتوں اور احسان کے ذریعے سے مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ وَنَّوَّحْتَ بِاسْمِی کبیراً، اور مجھے میرے نام کو بلند کیا، میری شان کو بلند کیا، سبحان اللہ۔ فَيَا مَنْ رَبَّانِی فِی الدُّنْیَا بِإِحْسَانِهِ وَتَفَضُّلِهِ وَنِعَمِهِ، ہے وہ عظیم ذات جس نے دنیا میں بھی مجھے اپنے احسان سے، اپنے فضل سے اور اپنی نعمتوں سے پرورش عطا کی۔ وَأَشَارَ لِی فِی الْآخِرَةِ إِلَىٰ عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ، اور قیامت میں بھی، آخرت میں بھی اپنی عفو، اپنے کرم، اپنی بخشش کے اشارات مجھے عطا کیے۔ معرفتی یا مولایا دلتنی علیک، اے اللہ مجھے جو تیری معرفت حاصل ہے وہی میرے لیے تیری بارگاہ کی طرف بڑھنے کی رہنما بنی۔ وحبی لک شفیع الیک، اے اللہ میرے دل میں جو تیرے لیے محبت ہے وہی تیری محبت تیری بارگاہ میں میری سفارشی ہے۔ وَأَنَا وَاسِقٌ مِّن دَلِیلِی بِدَلَالَتِکَ، اے اللہ تیری بارگاہ میں آنے کے لیے جو رہنما ہیں، جو دلیلیں ہیں، ان میں جس دلیل سے جڑا ہوا ہوں وہ یہی میری معرفت ہے۔ وَسَاكِنٌ مِّن شَفِیعِی إِلَىٰ شَفَاعَتِکَ، اور جو سفارشی لے کے میں تیری طرف آ رہا ہوں ان میں سے جن سفارشیوں پہ میں مطمئن ہوں وہ محبت ہے جو میرے دل میں تیرے لیے ہے۔ ادعوک یا سیدی بلسان قد اخرسہ ذنبہ، اے اللہ میں تجھے اس زبان سے بلاتا ہوں جو گناہوں کی وجہ سے لکنت کا شکار ہو چکی۔ رب اناجی کا بقلب قد اوبکہ جرمہ، اے اللہ اس دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں سرگوشیاں کرتا ہوں جسے گناہوں نے کمزور کر دیا ہے۔ ادعوک یا رب راہباً راغباً راجیاً خائفاً، اے اللہ میں تجھے بلاتا ہوں کبھی ڈر کے، کبھی رغبت کے ساتھ، کبھی امید کے ساتھ، کبھی اپنے اعمال کی وجہ سے تیری گرفت کے خوف کے ساتھ۔ اذا رأیت مولایا ذنوبی فزعت، اے میرے اللہ جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبرانے لگتا ہوں۔ واذا رأیت کرمک طمعت، اے اللہ جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ فن عفوت فخیر راحمن، اے میرے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ کمال آگے بات ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظَالِمٍ، اے اللہ اگر تو مجھے عذاب بھی کرے تو یہ ظلم نہ ہوگا، یہ بھی تیرا عدل ہی ہوگا کیونکہ میرے اعمال اسی کے مستحق ہیں۔ فَاغْفِرْ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ، اے سب سے بہتر بخشش کرنے والے، سب سے بہتر معاف کرنے والے، مجھے مغفرت عطا کر، مجھے معافی عطا کر۔ ناظرین کرام، اب اس مناجات کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں
کہیں ہمیں آیات بولتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں اللہ رب العزت کی بشارتیں نظر آتی ہیں، کہیں امام زین العابدین پر اللہ رب العزت کے احسانات نظر آتے ہیں۔ سر فہرست جس طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے، جو آپ فرماتے وَنَّوَّحْتَ بِاسْمِی کبیراً، اے اللہ تو نے میرے نام کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ کا فیضان جو اللہ رب العزت نے امام زین العابدین سید الساجدین کو عطا فرمایا، آپ اس کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اس کا اظہار آپ دیکھیں، جب حشام بن عبد الملک نے آپ کو صحن حرم میں پہچاننے سے انکار کر دیا، تو اس وقت جو کچھ فرزدق نے کہا وہ سب کچھ آپ کے اس کلمہ پاک کی تفسیر ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ سوال کرنے والے جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے میرے پاس، اور میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہ ہستی ہیں، امام زین العابدین وہ ہستی ہیں جن کو حرم پہچانتا ہے، جن کو ملتزم پہچانتا ہے، سین حرم پہچانتا ہے، جن کو باب حرم پہچانتا ہے، جن کو حجر اسود پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں۔ اگر یہ حجر اسود کی طرف نہ بھی بڑھیں چومنے کے لیے، حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ دے ان کے دست اقدس کا بوسہ لینے کے لیے۔ یہ وہ ہیں جن کی سخاوت بارشوں سے بھی زیادہ مسلسل اور زیادہ ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو سختیاں بھی کسی کو عطا کرنے سے نہیں روکتی۔ یہ وہ ہیں جن کے جد اعلیٰ خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ وہ ہیں جن پہ اللہ نے شرافتیں ختم کر دی ہیں۔ ایک ایک شعر جو اس نے پڑھا ہے حضرت امام زین العابدین کا تعارف کرواتے ہوئے، ناظرین کرام پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ورفعنا لک ذکرک کس طرح آپ کی آل پاک میں جاری و ساری ہے، اور آپ یہاں پہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو آپ فرماتے ہیں الہی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، وہی جو قرآن مجید نے تلقین کی ہے ہمیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے دونوں والدین پر رحم فرما، جس طرح میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے میری پرورش کر کے مجھے بڑا کیا اور مجھے اس منزل تک پہنچایا۔ تو اب پرورش تو والدین کرتے ہیں، لیکن ان سے بڑا پرورش کرنے والا جس نے والدین کو بھی یہ توفیق دی، والدین کا سایہ بھی اولاد کو عطا کیا، وہ رب ذوالجلال ہے۔ تو آپ سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہے ہیں اسی احسان کے لیے جس احسان کے تحت، جس احسان کی برکت سے انسان اس عجز کی کیفیت سے، بچپن اور کم عمری کی کیفیت سے ہوتے ہوتے ایک مضبوطی کے، جوانی کے اور ایک کمال کے درجے تک جا کے پہنچتا ہے۔ اور ناظرین کرام آگے جو دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اے اللہ جب میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں تو میرا رہنما کون ہے؟ تیری معرفت، اور میرا سفارشی کون ہے؟ تیری محبت۔ اب دیکھیں ناظرین کہ کیا شعور ہے امام پاک کا، کیا کچھ جو ان کی مناجات کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے؟ جب آپ نے جواب ارشاد فرمایا تو آپ نے 17 کلمات ارشاد فرمائے، ان میں سے 2 کلمے وہ ہیں، پہلا کلمہ اور چوتھا کلمہ جس کو آپ نے یہاں فرمایا امام زین العابدین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معرفت میرا راس المال ہے اور محبت میری بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں ان دونوں چیزوں کو امام پاک یہاں لے کے آئے ہیں۔ ناظرین کرام بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں امام زین العابدین کی آئمہ آل بیت اطہار کی یہ مناجات، یہ کلمات طیبات، ان کی برکتیں عطا ہوں، اور یہ حاصل ہوگا ماہ رمضان کی ہماری اس عبادات کے اور مجاہدے کے اور اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے کے کوششوں کے سلسلے کا، اگر ہم آئمہ آل بیت اطہار کے ان مبارک کلمات کی برکت، روشنی اور اس سے جو ملنے والا ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہے وہ اپنی زندگی میں ڈیولپ کر لیں، اپنی زندگی میں پیدا کر لیں۔ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہونے والا ہے، اذان فجر کا وقت قریب ہے۔ 92 نیوز کی جو رحمت رمضان ٹرانسمیشن ہے ناظرین، اس میں سے آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔